اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ محمد حمزہ شہین اپنے یوٹیوب چینل لیگل اسٹریٹجی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل کے تھرو ہم تمام لیگل لاکڈ میٹرز کو انلاک کرتے ہیں۔ آج ہم نے جو ٹاپک ناظرین کے لیے چوز کیا ہے وہ ہے جھوٹی ایف آئی آر۔ جھوٹی ایف آئی آر پر پی پی سی سیکشن 182 کی کارروائی۔ اگر کوئی آپ کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کروا دے تو آپ کے پاس کون سی ریمیڈی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے نقصان کی تلافی کر سکیں۔ جھوٹی ایف آئی آر ہمارے معاشرے اور ملک کا سیاہ باب بن چکی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی لیکچر اپلوڈ ہو اس کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ حضرات کو مل سکے۔ تو ویورز، جھوٹی ایف آئی آر کی پریکٹس ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ اپنی ذات پات، سیاسی سماجی دشمنی اور مخالفت نکالنے کے لیے جھوٹی ایف آئی آر لوگوں پر کرواتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس جھوٹی ایف آئی آر کو ڈیٹیل میں بیان کرنے کے لیے ہم اس کے 4 پوائنٹس بنا لیتے ہیں۔ نمبر 1، فالس ایف آئی آر۔ نمبر 2، کینسلیشن آف ایف آئی آر۔ نمبر 3، پروسیڈنگ پی پی سی سیکشن 182 کلندرا۔ نمبر 4، پنشمنٹ فالس ایف آئی آر۔ تو ویورز، سب سے پہلے ہم پہلے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جھوٹی ایف آئی آر بعض اوقات پولیس کو غلط اطلاع دینے پر ہو جاتی ہے اور بعض اوقات پولیس خود جھوٹی ایف آئی آر کسی کے خلاف بھی کر دیتی ہے، کیونکہ اکثر جتنی بھی سیاسی پشت پناہی میں ایف آئی آر ہوتی ہیں وہ 100% پولیس کی ملی بھگت سے ہی ہوتی ہیں۔ جھوٹی ایف آئی آر میں تمام کہانی من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے گواہان بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کورٹ میرج میں لڑکی جب گھر سے آتی ہے تو گھر والے پیرنٹس لڑکے پر ایف آئی آر جھوٹی کروا دیتے ہیں۔ جب لڑکے پر جھوٹی کڈنیپنگ کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو لڑکے کو چاہیے پہلے وہ پری اریسٹ بیل کروا لے، تب وہ ہائی کورٹ میں اپلائی کر دے کہ یہ ایف آئی آر مجھ پر جھوٹی ہے اور لڑکی کے بیان بھی دلوائے کہ میں اپنی مرضی سے گھر سے آئی ہوں اور میں گھر سے کچھ بھی نہیں لائی۔ تو کورٹ میرج پر میں نے ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ میرے آئی کارڈ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح لڑکی کے بیان دلوانے سے یہ جھوٹی ایف آئی آر جو لڑکے پر ہوئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرینڈز، اب ہم بات کرتے ہیں پوائنٹس نمبر 2، 3 اور 4 کی۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے 2 نمبر، کینسلیشن آف ایف آئی آر۔ دوسرا ہے پروسیڈنگ پی پی سی سیکشن 182۔ تیسرا ہے پنشمنٹ فار فالس ایف آئی آر۔ تو سب سے پہلے ہم سیکشن 182 کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی سرکاری ملازم کو یا پولیس اہلکار کو اس نیت سے اطلاع دے کہ یہ بندہ اپنے جائز اختیارات کو کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرے تو یہ سیکشن 182 میں آتا ہے۔ اگر کسی پر جھوٹی ایف آئی آر کٹ گئی ہے تو پولیس آفیسر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ پولیس رول 1934 کے تحت اس ایف آئی آر کو فوری ختم یا کینسل کر سکتا ہے۔ لیکن پولیس اگر جھوٹی ایف آئی آر کو خارج نہیں کرتی تو متعلقہ عدالت کا چلان پیش ہونے سے پہلے تو آپ ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن دائر کریں آرٹیکل 199 کے تحت اور سی آر پی سی سیکشن 561A کے تحت۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ کا چلان نچلی عدالت میں مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش نہ ہوا ہوگا۔ پھر ہائی کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ ایف آئی آر کو کب ختم کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کہتی ہے نچلی عدالت میں جا کر آپ اپنے کیس کو دیکھیں، لیکن اگر مجسٹریٹ کی عدالت میں چالان پیش ہو گیا ہے تو مجسٹریٹ کو سی آر پی سی سیکشن 249A کے تحت آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر ہم پر جھوٹی کروائی گئی ہے،
اس کو برائے مہربانی ختم فرمایا جاوے۔ اگر آپ کا کیس سیشن کورٹ میں ہے تو آپ CRPC سیکشن 265A کے تحت آپ اپلیکیشن دیں۔ یہ FIR جھوٹی ہے جو ہم پر کروائی گئی ہے، اس FIR کو خارج کیا جائے۔ سیشن جج حقائق سامنے رکھ کے حقائق کو جان کر ڈیورنگ ٹرائل ہی جھوٹی FIR کو ہمیشہ کے لیے کینسل کر دے گا۔ تو ویورز، کورٹ کے قانون کے مطابق مقدمے کا چلان 14 دن میں پیش ہونا ہوتا ہے اور 3 دن اس کا گریس پیریڈ ہوتا ہے۔ ٹوٹل 17 دن لگتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے ہائی کورٹ میں یہ اپلائی کر دیا کہ اس FIR کو، اس جھوٹی FIR کو ختم کیا جائے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ نچلی عدالت بعض اوقات جھوٹی FIR فوری طور پر ختم کر دیتی ہے، بعض اوقات وہ پراسیکیوٹر اور مدعی کو سننے کے بعد ہی جھوٹی FIR کو خارج کرتی ہے۔ اگر PPC سیکشن 182 کے تحت کارروائی ہوگی، پولیس آفیسر یا سرکاری ملازم یا سرکاری حکام کو غلط اطلاع دینے والا، کارروائی کروانے والا مجرم ہوگا، اس کی سزا 7 سال تک ہو سکتی ہے۔ اس جھوٹی FIR میں جو گواہ ہوتے ہیں وہ بھی اس کہانی کا مین حصہ ہوتے ہیں، تو وہ گواہ بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو جھوٹے گواہوں کو CRPC سیکشن 193 194 کے تحت سزا دی جا سکتی ہے اور بعض صورتوں میں عمر قید بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو عام زبان میں 182 کی کارروائی یا کلندرہ بھی بولتے ہیں۔ کلندرہ کسے کہتے ہیں؟ کلندرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پولیس یہ رزلٹ نکال لے کہ وقوع ہوا ہی نہیں اور یہ FIR جھوٹی کروائی گئی ہے۔ پاکستان پینل کوڈ سیکشن 181 182 کے تحت میکسیمم سزائیں جھوٹی FIR پر دی جا سکتی ہیں، یعنی کسی کو عمر قید ہوئی ہے جھوٹی FIR میں تو اس کا چوتھائی حصہ 7 سال بنتا ہے، تو اس کو 7 سال جھوٹی سزا کے بدلے میں قید پلس جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہر سزا کی نوعیت کے مطابق چوتھائی حصہ سزا کا مستحق ہوگا جھوٹی FIR کروانے والا، اور اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پولیس انٹینشنلی ہراس رپورٹ بنا کر مجسٹریٹ کو دے اور 182 کی کارروائی کروانا چاہے تو آپ فوراً پرائیویٹ کمپلینٹ یا استغاثہ دائر کر دیں تاکہ آپ کے خلاف کارروائی رک جائے اس وقت تک جب تک استغاثہ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو ویورز، آج ہم نے جھوٹی FIR پر بہت ہی ڈیٹیل میں بات کی ہے اور سیکشن 182 کی کارروائی پر یا کلندرہ پر بہت ہی ڈیپلی ڈیٹیل میں بات کر لی ہے۔ تو ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس لیکچر کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں کہ آئندہ کس موضوع پر آپ کو انفارمیشن درکار ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔